السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کتاب درجہ چہارم کے لیے، درجہ 4 کے لیے۔ پیارے بچوں، ہم 23 سبق پڑھ چکے تھے اور آج ہم 24واں سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے ترانہ۔ آج ہم ترانہ پڑھیں گے، سبق نمبر 24 درجہ چہارم کے لیے۔ یہ نظم ہے: ظلمت میں بھٹکتی دنیا کو ہم سیدھی راہ دکھائیں گے، اس رات کی کالی نگری میں ہم صبح درخشاں لائیں گے، نیکی کا علم لہرائیں گے، ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے، جو بھٹکے ہیں، جو ادھر ادھر بھولے ہوئے ہیں، اور اس اندھیری رات میں ہم نیکی کا علم لہرائیں گے، ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ مظلوموں کے، مجبوروں کے، کمزوروں کے، ناچاروں کے، محتاجوں کے، مسکینوں کے، معذوروں کے، بیماروں کے، ہم لوگوں کے کام آئیں گے، دکھ درد میں کام آئیں گے، اچھائی پھیلائیں گے، چاہے مظلوم ہو، چاہے مجبور ہو، چاہے کمزور ہو، محتاج و مسکین ہیں، ہم سب کے کام آئیں گے، دکھ درد میں کام آئیں گے، اور ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ ہم رب کی راہ دکھائیں گے بھولے بھٹکے انسانوں کو، فرما بردار بنائیں گے اللہ کے نافرمانوں کو۔ ہم اللہ کی راہ دکھائیں گے جو بھولے بھٹکے ہوئے انسان ہیں، اللہ کا فرما بردار بنائیں گے جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ ہم سب کو قرآن سنائیں گے اور ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ بادل گرجے، بجلی چمکے، طوفان اٹھے، آندھی آئے، اولے برسیں، گولے برسیں، یا موت ہی سر پر منڈلائے۔ چاہے بادل گرجے، چاہے بجلی چمکے، چاہے طوفان آ جائے، یا آندھی آ جائے، کچھ بھی ہو، یا ہماری موت ہی آ جائے، لیکن ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور ہم اچھائی کو پھیلائیں گے، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائیں گے۔ سورج کی طرح چڑھتے چڑھتے، چڑھتے چڑھتے، چڑھتے چڑھتے، بادل کی طرح بڑھتے بڑھتے، بڑھتے بڑھتے، بڑھتے بڑھتے، ہم دنیا پر چھا جائیں گے، ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، ہم سورج کی طرح چڑھتے چڑھتے اور بادل کی طرح بڑھتے بڑھتے ہم پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے ابو المجاہد زاہد ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے دیکھیں معنی و اشارات۔ ظلمت، اندھیرا، رات کی کالی نگری یعنی دنیا، درخشاں، روشن چمکدار، علم، جھنڈا، مجبور، بے بس ناچار، معذور اپاہج ناچار، کام آنا، مدد کرنا، سہارا بننا، رشتہ جوڑنا، تعلق پیدا کرنا، طوفان اٹھنا، تیز آندھی چلنا، منڈلانا، چکر لگا۔ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں، الفاظ اور معنی بہترین رائٹنگ کے ساتھ لکھیے اور اس کو یاد کریں۔ آئیے دیکھیے سوال اور جواب کی طرف۔ اس ترانے میں ایک سچے مومن کے نیک ارادوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔ برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو پھیلانا، ضرورت مندوں کے کام آنا اور اللہ سے غافل بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آئیے مشق سوال اور جواب میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: آپ کا اپنا عزم کیا ہے اور آپ اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں، یا اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا، ہم اچھائی پھیلائیں گے میں ہم کا مطلب اور کون لوگ مراد ہیں، اس کو لکھیے۔ ہم بڑے ہو کر کیا کریں گے، اس پر آپ کو 7 لائن لکھنا ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے کہ ہم کیا بنیں گے۔
3 مظلوموں کی جمع ہے، اس کا واحد مظلوم، مظلوموں کی جمع ہے، اس کا واحد مظلوم ہے۔ اس طرح نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھنا ہے، واحد لکھیے۔ مجبوروں مجبور، کمزوروں کا کمزور، اسی طریقے سے محتاجوں کا محتاج، مسکینوں بیماروں کا لکھیے۔ پھر اور نیچے دیکھیے پیارے بچوں، کچھ اور کام، یہ ترانہ زبانی یاد کیجیے اور درجے کے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ترنم سے پڑھیے۔ اس کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے، کبھی سنا بھی جا سکتا ہے اور یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ بہتر تو یہ کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔